بون پینز جس کو کہا جاتا ہے، ہڈی کی دردیں، اس میں جو عام طور پر روزمرہ کی دوا ہے وہ ہے یوپیٹوریم۔ یوپیٹوریم کتری کے کانٹے کا بھی علاج ہے، اور انفلوئنزا میں جو ہڈیوں کی دردیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بون پینز کہا جاتا ہے، اس میں مفید ہے۔ لیکن کرونک کیسز جہاں بون پینز از خود ایک مستقل بیماری ہوں، اس میں مرکری مفید ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ ان ہڈیوں پر جہاں جلد اور ہڈی کے درمیان زیادہ وہ کوئی تہ نہیں ہے، مثلا یہ پنڈلی کے سامنے کی جو شن کہلاتی ہڈی ہے نا سامنے کی، جہاں پتلی جلد اوپر چڑھی ہوئی ہے اور ہڈی ساتھ جڑی ہوئی ہے، انگلیوں میں جہاں جہاں بھی ہڈی اور جلد کے درمیان کوئی موٹی تہ نہیں ہے، ہر وہ جگہ جہاں ہڈی کا فاصلہ جلد سے کم ہے وہاں دردیں زیادہ ہڈی میں محسوس ہوتی ہیں، وہاں ہڈی میں دردیں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہیں، اور وہ ہڈیاں جو گوشت میں چھپی ہوئی ہیں ان کے اندر کم۔ اس لیے یہ بون پین دوسری بون پین سے مختلف ہے۔ یوپیٹوریم میں جیسا کہ میں نے بیان کیا سارا جسم دکھتا ہے، آرنیکا میں بھی سارا جسم دکھتا ہے، مگر وہ ہڈیوں کے دکھنے کے مقابل پر بدن کے مسلز کے دکھنے کا احساس زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یوپیٹوریم میں ہڈیوں کے دکھنے کا احساس نمایاں ہوتا ہے، اور مرکری میں خصوصیت سے جلد سے چمٹی ہوئی ہڈیوں میں درد کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ پسینہ بھی بدبودار ہوتا ہے اس میں۔ گلینڈز پر، ہر قسم کے گلینڈز پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ گلینڈز میں کیا کیا بیماریاں اس میں ملتی ہیں؟ ایک تو انفلمیشن عموماً، یعنی ان میں کہیں کوئی سوزش پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرے ناسور، خاص طور پر گلینڈز میں گہرے لمبے چلنے والے ناسور ہوں تو مرکری کو نہیں بھلانا چاہیے۔ اس میں پس کی فارمیشن کی ٹینڈنسی ہے عام، یعنی پیپ پیدا کرنے کا رجحان بہت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس میں جوڑوں کی دردوں میں پیپ کی پیدا کرنے کا رجحان شامل ہے، جو عجیب بات ہے۔ عام طور پر جوڑوں کی دردوں میں ہر قسم کی دوسری چیزیں ملتی ہیں مگر پیپ کی فارمیشن نہیں ملتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اس کے جوڑوں کا درد عموماً سفلس کے مزاج کے مشابہ ہے۔ اس نے ہڈیوں میں کچھ ناسور پیدا کیے ہیں، کچھ سوزش پیدا کی ہے، جو آگے پھر پیپ بھی بنانے لگ گئی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے مریض مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر پچکاری کے ذریعے پیپ نکالتا ہے اور پھر کچھ دیر کے لیے ریلیف محسوس ہوتا ہے۔ ایسا کیس اگر آپ کے سامنے آئے تو مرکری غالباً اس کا علاج ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اور مرکری مختلف پوٹینسیوں میں استعمال کرنی چاہیے، 30، 200، 1000 تک مفید ہے۔ لیکن ایسے کیسز میں جہاں سپوریشن ہو وہاں میں اپنے طور پر یہ احتیاط کیا کرتا ہوں کہ 30 سے شروع کر کے پھر 200، پھر 1000۔ پہلی دفعہ 1000 نہیں دیتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر ایسے کیسز میں جہاں گھٹنوں میں مثلا انفلمیشن بھی ہے، پیپ بھی پڑ گئی ہے، 1000 یا لاکھ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے مریض کو بہت تڑپائے یہ چیز۔ اس لیے تحمل سے آہستہ آہستہ علاج کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اس کا مزاج بڑا دھیما، یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے والا مزاج ہے، کرونک ہے یہ چیز۔ تو کرونک امراض میں پوٹینسیوں کو اونچا کرنے کی ضرورت تو پیش آتی ہے، مگر آغاز علاج کا تھوڑی چھوٹی پوٹینسی سے ہونا چاہیے، یہ محفوظ طریقہ علاج ہے۔ دیکھیں جو پیپ پڑتی ہے اندر، اس کی اپنی ایک تکن ہوتی ہے جو پہچانی جاتی ہے۔ پھوڑے میں بھی جب پیپ پڑ جاتی ہے، پیپ پڑنے سے پہلے کی انفارمیشن کچی اور ایسی ہے جو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے اور تکن نہیں ہے، بلکہ مستقل درد ہے۔
اور اس درد میں غصہ پایا جاتا ہے. پیپ جب بنتی ہے تو اس میں تپکن چوٹیں اور درد کی لہریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور جب تک پیپ نکلے نا یہ بڑی سخت تکلیف ہو جاتی ہے اس کی. مگر یہ جو تپکن جس کو میں کہہ رہا ہوں نا, اس کو پتہ نہیں لفظ صحیح ہے کہ نہیں. تپکن میری مراد یہ ہے کہ سوزش کے ساتھ درد کی لہروں کا بار بار اٹھنا, یہ ایک خاص پیپ بننے کی علامت ہوتی ہے. اس میں خدا کے فضل سے یہ چیز, یہ دوا بہت مفید ہے. لیکن عام طور پر جو پیپ پائی جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے, جلدی اپنے آخری درجے تک پہنچانے کے لیے سلیشیا 6X بہتر دوا ہے. لیکن جوڑوں میں خاص طور پر گھٹنوں میں یا گھٹنوں میں یا کونی میں یا ٹخنوں وغیرہ میں اگر یہ جوڑ کی درد اور پیپ نظر آئے تو مرکری سے شروع کریں. ٹھیک ہے. سانس کے لیے جو لفظ یہ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں فیٹڈ, یعنی فضلے کی بدبو. لیکن یہ بھی درست نہیں ہے. ٹوائلٹ میں آپ جائیں جو اس کی بدبو ہے وہ اور چیز ہے. جو مرکری کے مریض کے کمرے میں جاتے ہیں, ٹپیکل مرکری کا مریض ہو, زیادہ اس کا جو منہ یا اندر کے گلینڈز وغیرہ متاثر ہوں, اس کی بدبو چیز ہی اور ہے. مرکری سفلس کے دوسرے مزاج کی طرح رات کو مرکری کا مریض رات کو زیادہ سخت بیمار ہو جاتا ہے. رات اس کے لیے مشکل ہے. اور سفلس میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی خاص علامت ہے. سفلینم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, سلفر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ, مگر سلفر میں یہ بات رات کو بستر میں لیٹنے سے تعلق رکھتی ہے, رات سے نہیں. اس لیے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. مرکری میں بستر میں داخل ہو یا نہ ہو, رات مصیبت ہے, اور سلفر میں رات کے وقت لیٹ کر بستر کی گرمی مصیبت ہے.